بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا جی، المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 22، اور شروع تھی بحث تناقض کی۔ پچھلا سبق تناقض ہی سے متعلق تھا، لیکن وہ قضیہ مخصوصہ، شخصیہ مخصوصہ سے متعلق تھا۔ اب یہاں پر تناقض کو بیان کیا جا رہا ہے قضیہ محصورہ کے اندر۔ قضیہ شخصیہ مخصوصہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 21 میں، تو اس میں تناقض کے پائے جانے کے لیے 8 شرطیں تھیں جن کی تفصیل بیان ہوئی۔ یہاں پر ان 8 شرطوں کے ساتھ ایک 9ویں شرط بھی ہے، اور وہ 9ویں شرط یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر کلیت اور جزیت میں اختلاف ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اختلاف فی الکم۔ کلیت اور جزیت میں اختلاف ہو کہ ایک قضیہ اگر کلیہ ہے تو اس کی نقیض پھر دوسری جو ہے آگے وہ جزیہ کے اعتبار سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی فصل میں یہ بھی بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ قضیہ مطلقہ نہ ہو بلکہ موجہ ہو، موجہہ جس کے اندر جہت ہوتی ہے، تو پھر جہت کا اختلاف بھی ضروری ہے، جہت ایک نہیں ہونی چاہیے۔ جہت کا اختلاف بھی ضروری ہے کیونکہ تناقض میں ایک جملہ سچا ہوتا ہے، دوسرا لازمی جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر جہت کا اختلاف نہ ہوا تو ایسی صورت میں دونوں سچے ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن تناقض پھر اس صورت میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو گویا قضیہ شخصیہ مخصوصہ میں 8 شرطیں تھیں تناقض کے پائے جانے کی۔ قضیہ محصورہ ابھی جو شروع ہوا ہے اس میں ایک 9ویں شرط بھی آ گئی، اختلاف فی الکم، کلیت جزیت میں اختلاف۔ اور اسی فصل میں قضیہ مطلقہ کے مقابلے میں جو دوسرا قضیہ موجہہ ہوتا ہے، جس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بسیطہ اور مرکبہ، ان کے اندر جہت کا اختلاف ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں کتاب کی پہلے عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فصل ہے اس بارے میں کہ لابد فی التناقض فی المحصورتین، ضروری ہے تناقض دو محصوروں کے اندر جب پایا جائے، قضیہ محصورہ کے اندر، 2 قضیہ محصورہ کے اندر پایا جائے، من کون القضیتین مختلفتین، کہ ہوں وہ دونوں قضیے کیا مختلف، فی الکم کم میں، آنی الکلیت والجزیت، کم سے مراد ہے کلیت اور جزیت۔ فَإِذَا كَانَ إِحْدَاهُمَا، اب تشریح شروع ہو گئی اس کی کہ اگر پس جب ان دو میں سے ایک کلیہ ہو تکون الاخرى جزئیۃ، تو دوسرا کیا ہونا چاہیے، جزیہ۔ لأن الکلیتین قد تکذبان، کیونکہ اگر دونوں کلیہ ہوں تو کبھی یہ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ کما تقول، جیسے کہ آپ کہیں کوئی مثال، کل حیوان انسان، ہر حیوان کیا ہے، انسان ہے، تو یہ جھوٹ ہے نا، ہر حیوان انسان تو نہیں ہے، بعض حیوان انسان ہے۔ کل حیوان انسان، یہ جھوٹا ہے۔ اب نقیض نکالیں، ولا شیء من الحیوان بانسان، کوئی حیوان انسان نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹا ہے، کوئی حیوان انسان نہیں ہے۔ 8 ارب سے زائد حیوان جو ہیں وہ انسان ہیں۔ اچھا، والجزئیتین، اسی طرح یعنی یہ تو 2 کلیے جب ہوں گے، دونوں کلیہ، ہم نے کہا نا ایک کلیہ ہونا چاہیے، دوسرا جزیہ، اگر دونوں کلیہ ہوں تو جھوٹے ہوں گے، جھوٹے ہو سکتے ہیں دونوں، اور دونوں جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، ایک سچا ایک جھوٹا ہونا چاہیے۔ اگر دونوں جزیہ ہوں تو پھر قد تصدقان، پھر یہ دونوں کیا ہو سکتے ہیں، کبھی سچے ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، تناقض میں ایک سچا ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا، کا قولی کا بعض الحیوانی انسان، جیسے بعض حیوان کیا ہے، انسان ہے، اب یہ سچا ہے، بعض حیوان انسان ہے نا۔ وبعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان نہیں ہے انسان، یہ بھی سچا ہے، اس کی نقیض بھی، تو دونوں سچے نہیں ہونے چاہیے، دونوں جھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَادَةٍ، کہتے ہیں ایسا ہر اس مادے میں ہو سکتا ہے، یکون الموضوع اعم فیہا، جس میں موضوع کیا ہو، عام ہو، موضوع کیا ہو، عام ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں، موضوع حیوان آ رہا ہے اور محمول انسان آ رہا ہے،
تو ظاہر بات ہے حیوان موضوع جو ہے وہ یہاں پر عام ہے، کس سے؟ اس محمول سے، یعنی جو انسان ہے، انسان کے افراد کم ہیں اور حیوان کے افراد زیادہ ہیں، عام ہے وہ۔ تو ہر ایسے مادے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ دونوں سچے ہوں یا دونوں جھوٹے ہوں گے، تناقض نہیں ہوگا پھر۔ ولا بد فی تناقض القضایا، اور کہتے ہیں اسی طرح ضروری ہے تناقض جب ہو کس کے اندر؟ قضایا الموجہہ، کیا قضیہ موجہہ کے اندر جب تناقض ہو، من الاختلاف فی الجہتی، اختلاف فی الجہت ہونا چاہیے۔ فنقیض و ضروریہ، اب یہاں پر جب جہت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تشریح آگے میں کر رہا ہوں، فی الحال میں عبارت لگا رہا ہوں۔ فنقیض و ضروریہ المطلقہ، کہتے ہیں پھر نقیض، پس نقیض نکلے گی ضروریہ مطلقہ کی، الممکنۃ العامہ، ممکنہ عامہ نکلے گی۔ ونقیض الدائمۃ المطلقہ، اور دائمہ مطلقہ کی جو نقیض ہے وہ نکلے گی العام، نہیں، نقیض الدائمہ جو ہے اس کی جو نقیض نکلے گی وہ المطلقہ عامہ نکلے گی، مطلقہ عامہ نکلے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دائمہ مطلقہ کی نقیض کیا نکلے گی؟ مطلقہ عامہ۔ ونقیض المشروطۃ العامہ، مشروطہ عامہ کی نقیض نکلے گی الحینیۃ الممکنہ، حینیہ ممکنہ نکلے گی۔ ونقیض العرفیۃ العامہ، اور عرفی عامہ کی نقیض نکلے گی الحینیۃ المطلقہ، حینیہ مطلقہ۔ وہذا فی البساطۃ، فی البساطۃ الموجہہ، اور یہ ساری کا سارا جو معاملہ ہے کس میں ہوگا؟ بسیطوں کے اندر ہوگا۔ بسیطے جو آپ نے پیچھے مشہور بسائط پڑھے تھے 8، ٹھیک ہے، ان کے اندر ہی معاملہ ہوگا۔ باقی بسیطہ کے ساتھ دوسرا اس کا بھائی تھا مرکبہ، جس میں 2 قضیے ہوتے ہیں، ایک صراحتاً ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا نکالا تقدیرا نکالتے ہیں، پھر آپ اس کو مرکبہ کہتے ہیں۔ تو وہ نقائص المرکبات، اگر مرکبات کے نقائص دیکھیں، ان کی نقیض دیکھیں، منہا، ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی مرکبات کی نقیض ان میں سے بعض وہ مفہوم ہیں کہ مردد، جن کی تردید کی گئی ہو، بین نقیضی بسائطہا، جن کی تردید کی گئی ہو ان مرکبات کے بسائط کے 2 نقیضوں کے درمیان، ان مرکبات کے بسائط کے 2 نقیضوں کے درمیان، بین نقیضی بسائطہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کس کے ساتھ تردید کی گئی ہو؟ یہ او اما جو ہے نا، حرف انفصال جو آتے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے حرف تردید اور حرف انفصال او اما، ان کے ذریعے سے تردید کی گئی ہو۔ والتفصیل یطلب من مطولات الفن، باقی تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو کہتے ہیں بڑی کتابوں سے، جو فن کی بڑی کتابیں ہیں ان سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کتاب کی عبارت لگائی۔ تو اب مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو 8 شرطیں تھیں قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض کے پائے جانے کے لیے، جب ہم محصورہ کے اندر پہنچے تو 9ویں شرط آ گئی، کلیت جزیت میں اختلاف کی۔ ایک کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ جزیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ دونوں کلیہ ہوئے پھر مسئلہ ہے، دونوں جزیہ ہوئے پھر مسئلہ ہے، یا تو دونوں سچے ہو جائیں گے یا دونوں جھوٹے ہو جائیں گے، اور ظاہر بات ہے یہ پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ جب ہم موجہہ میں آ گئے تو موجہہ میں پھر ایک اور شرط آ گئی، گویا 10ویں شرط آ گئی۔ 10ویں شرط کیا ہے؟ کہ جہت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کلیت جزیت میں اختلاف نہیں ہوگا، دونوں سچے ہوں گے یا دونوں جھوٹے، وہ بات تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتاب میں کر دی ہے، لیکن جہت میں اختلاف نہیں ہوگا تو اس میں بھی دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نہیں دی، اب وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ دونوں قضیوں میں ایک ہی جہت ہو، جو ہونی نہیں چاہیے، تناقض پھر نہیں پایا جائے گا نا، ایک ہی جہت ہو، مثلا ضرورت کی جہت ہو، تو ہم اگر مثال یوں دیں، کل انسان کاتب بالضرورہ، ہر انسان کاتب ہے لازمی طور پر، ضروری طور پر، ولا شیء من الانسان بکاتب بالضرورہ، اور نہیں ہے کوئی انسان کاتب ضروری طور پر۔ یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔
ان کی جہت بھی ہے کہ ضرورت دونوں میں آئی ہوئی، بالضرورہ، اور یہ دونوں جھوٹے بھی ہیں۔ ہر انسان کاتب لازمی طور پر نہیں ہے، اس طرح غلط ہے نا، اور نہ ہی ہر انسان ہے کاتب بالضرورہ، کوئی انسان نہیں ہے کاتب بالضرورہ۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ کاتب بالکل کوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی انسان، ایسے بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ سارے ہی انسان کاتب ہیں، ویسے بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جھوٹا ہو گیا، کیونکہ یہاں پر ضرورت کی جو ہے جہت ہے یہاں پر وہ دونوں میں ایک ہے، اور ہم نے کہا تھا جہت کا کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے۔ صحیح ہو گیا؟ اسی طرح مثلا اگر دونوں قضیوں میں امکان عام کی جہت ایک جہت ہے تو دونوں قضیے سچے ہو جائیں گے۔ جیسے کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان کاتب ہے بالامکان العام، تو ٹھیک ہے، ہر انسان کاتب ہے بالامکان العام، مخالف جانب ضرور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کا کاتب نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ وَلَيْسَ كُلُّ إِنسَانٍ كَاتِبًا بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ، نہیں ہے ہر انسان کاتب بالامکان العام۔ تو یہ دونوں سچے ہو گئے، حالانکہ ہم نے کہا تھا ایک سچا ہونا چاہیے تو دوسرا جھوٹا ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے کہا جہت کا کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف، کہ نہ دونوں سچے ہو سکے نہ دونوں جھوٹے ہو سکیں، بلکہ ایک سچا ایک جھوٹا ہونا چاہیے۔